تہجد میں جاگنے والے لوگوں کے پاس اللہ کی طرف سے ایک خاص طاقت ہوتی ہے۔ ایسی طاقت کہ آنے والے وقت کے بارے میں انہیں پہلے ہی اندازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے ان کے دل میں الہام ڈالا جاتا ہے کہ حتیٰ کہ یہ جو بات ہو رہی ہے یا پھر یہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ کیسا ہوگا، یا پھر کوئی انسان بھی جب آپ کی زندگی میں شامل ہوتا ہے تو آپ اس انسان کی نیت جان لیتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس کو روحانی طاقت کہتے ہیں۔ اور پتہ ہے یہ سب کس کو ملتا ہے؟ اسی کو جو اپنے نفس پر قابو پا کر ٹھنڈی اور گرم راتوں میں اپنا بستر چھوڑ کر اللہ کے آگے سجدہ کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی ساری آسائشوں کو نظر انداز کرنے کے لیے۔ دیکھیں، لوگوں کے پاس سب کچھ ہوتا ہے۔ اب جیسے سردیوں کی راتیں ہیں تو آپ کے پاس نرم اور گرم بستر ہے جس کو چھوڑنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ اب ایسے میں جب کوئی انسان اپنے گرم بستر کو چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کے آگے کھڑا ہوتا ہے نا، تب اللہ بھی اپنے اس محبوب بندے کو بہت پیار سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے بگڑے ہوئے کام بھی اس طرح سے بن جاتے ہیں کہ حیرت آتی ہے کہ مطلب کہ اس کا یہ کام کیسے بن گیا، یہ تو بالکل ناممکن تھا۔ اور تہجد پڑھنے والوں کی حمایت میں ایسے ایسے لوگ بولنے لگتے ہیں کہ جن کا ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو ہمارے مرنے پر بھی کبھی افسوس تک نہیں کریں گے۔ تہجد کی اتنی بڑی طاقت ہے۔ تہجد سے ایسی ایسی چیزیں ممکن ہونے لگتی ہیں جن کا آپ کو تصور بھی نہیں ہوتا۔ آپ یہ سوچ کر ان کے بارے میں سوچنا بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں، اس کا تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا، اس کا تو کوئی حل ہی نظر نہیں آ رہا، تو یہ کام پھر کیسے ہوگا؟ تو مطلب کہ اس کے بارے میں سوچنا ہی جیسے کہ وقت کا ضیاع ہوگا۔ لیکن اللہ پاک وہ بھی ممکن کر دیتا ہے آپ کے لیے، کیونکہ تہجد میں ایسی طاقت ہوتی ہے جو انسان کو نظر نہیں آتی، لیکن انسان کو اتنا مضبوط بنا دیتی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت پھر اس کو مٹا نہیں سکتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، مطلب کہ وہ دنیا سے خود کو دور کر لیتے ہیں، کسی کی غیبت نہیں کرتے، کسی کی گلا نہیں کرتے، اور جتنا ہو سکے وہ دنیاوی فتنوں سے دور رہتے ہیں، اور دنیاوی محفلوں سے بھی وہ خود کو دور رکھتے ہیں تاکہ لوگوں کی محفلوں میں کسی کے بارے میں کچھ غلط نہ بول دیں، ان کی زبان سے کوئی گناہ نہ ہو جائے۔ وہ اتنا خود کو دور رکھتے ہیں اور صرف اللہ کو منانے کے لیے وہ ہر حد تک جاتے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کسی قسم کا بھی خطرہ مول لیتے ہیں۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیاوی آسائشوں کو چھوڑ کر، دنیاوی فیشن کو چھوڑ کر وہ لباس پہنتے ہیں جو اللہ کو پسند ہوتا ہے۔ وہ عورتیں جو فیشن چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے پردہ کرتی ہیں، وہ مرد جو دنیا کے فیشن کو چھوڑ کر داڑھی بڑھا لیتے ہیں اور نبی کی سنت کو آگے بڑھاتے ہیں اللہ اور نبی کو خوش کرنے کے لیے، جو سب کچھ جانتے ہوئے بھی کسی کو کچھ برا نہیں کہتے، جو خود پر الزام تو برداشت کر لیتے ہیں لیکن کسی اور کو گندہ نہیں کرتے۔ پتہ ہے پھر ایسے لوگ اللہ کے اتنے محبوب ہوتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ کبھی کسی بات کے بارے میں کہہ دیں کہ یہ چیز ایسے ہونے والی ہے، تب ہم یقین نہیں کرتے، لیکن ایکچولی ایسا ہو جاتا ہے۔ پتہ ہے یہ اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے دلوں میں الہام ڈالا جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ مجھے اللہ سے مشورہ کرنا ہے، تب اللہ ہمارے دل میں وہی بات کا خیال ڈال دیتا ہے کہ نہیں، یہ چیز ایسے ہوگی، یا پھر یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تہجد پڑھنے والے کا اللہ سے اتنا گہرا تعلق ہو جاتا ہے کہ دنیا چاہ کر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، چاہے دنیا کے لوگ کتنی ہی کوشش کر لیں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ ڈے بائی ڈے اللہ کی نظر میں اور اس دنیا کی نظر میں بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس کا کردار اور اس کا رتبہ اللہ تعالیٰ اتنا مضبوط بنا دیتا ہے کہ پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو گرا نہیں سکتی۔ کیونکہ جب ہم فرض نماز ادا کرتے ہیں تب ہم جاگ رہے ہوتے ہیں، تب ہمیں اور بھی دنیا کے کام ہوتے ہیں، تو وہ نمازیں ادا کرنا ہمارے لیے کافی حد تک آسان ہوتا ہے بنسبت تہجد کے۔ جب تہجد میں بندہ اپنا آرام چھوڑ کر، اپنا بستر چھوڑ کر، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے، اگر گرمیاں ہو تو گرم پانی سے وضو کر کے اللہ کے آگے کھڑا ہوتا ہے نا، تب وہ اللہ کا سب سے محبوب بندہ ہوتا ہے۔ کافی لوگ ہوتے ہیں جو راتوں کو
فضول جاگ کر گزار لیتے ہیں، لوگوں سے بات کر کے گزار لیتے ہیں، پارٹیز کر کے گزار لیتے ہیں، گانے بجانے میں گزار لیتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے میں گزار لیتے ہیں۔ لیکن وہیں پر کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے روتے ہیں، اللہ کے آگے گڑ گڑاتے ہیں کہ یا اللہ بس تو راضی ہو جا، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، یا اللہ تیری رضا میں راضی ہوں۔ اور جب وہ بندہ رات کو اٹھ کر اللہ سے اللہ کی رضا مانگتا ہے، اللہ سے اللہ کو مانگتا ہے، اللہ سے اللہ کی دوستی کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہتا، تب پتہ ہے آپ کو، تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کی کوئی خواہش ادھوری نہیں رہنے دیتا، پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تو صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے کیا کر سکتا ہے اور کس حد تک جا سکتا ہے۔ جب بندہ اپنے اللہ کے ساتھ اس حد تک قریب ہو جاتا ہے نا کہ وہ اپنی محبوب چیز بھی اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ بھی اس کی ہر رضا کو اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے اور دنیا کو اس کے آگے جھکا دیتا ہے، کیونکہ تہجد ہے ہی اللہ کی لاڈلی عبادت۔ اور جو بندہ بھی تہجد پڑھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے اور پھر اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں اور تم بھی اس سے محبت کرو، اور دنیا میں ہر انسان کے دل میں اس کے لیے محبت ڈال دو۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے لوگوں کی اگر آپ کے دل میں ان لوگوں کے لیے اتنی عزت نہ بھی ہو، لیکن جب وہ سامنے آتے نا تو خود بخود آپ ان کی عزت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پرسنالٹی میں ایک ایسی کشش رکھی ہوتی ہے، ایسا روب رکھا ہوتا ہے کہ سامنے والا خود بخود ان کی عزت کرنے لگتا ہے، اور سامنے والا خود حیران رہ جاتا ہے کہ مطلب کہ اس کے آگے میں بول کیوں نہیں پاتا، اس کی اتنی عزت کیوں ہوتی ہے ہر جگہ۔ یہ ہوتی ہے ڈیوائن سپورٹ۔ جو بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھتا ہے نا تو اللہ بھی اس کو کبھی کسی کی نظروں میں گرنے نہیں دیتا، اللہ اس کو ہر جگہ عزت دیتا ہے۔ اس کے کام بگڑتے بگڑتے ایسے بن جاتے ہیں کہ دیکھنے والا حیران رہ جائے۔ تہجد پڑھنے والے کے نصیب میں دنیا اور آخرت کی عزت لکھ دی جاتی ہے، دونوں جہانوں میں اس کا رتبہ بہت اعلیٰ ہوتا ہے۔ اگرچہ ظاہری آپ کو لگے کہ وہ کوئی عام سا بندہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی انسانوں کے دل میں اتنی محبت اور اتنی عزت ڈالی ہوئی ہوتی ہے کہ کسی اعلیٰ رتبے والے انسان کی بھی نہیں ہوتی، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت اعلیٰ رتبہ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو پھر زندگی میں جب کبھی لگے نا کہ آپ بہت اکیلے ہیں، آپ کو سمجھنے والا کوئی بھی نہیں اور آپ کا کوئی کام نہیں بنتا، دنیا آپ کو ٹھوکر پر ٹھوکر مارتی ہے، تو خود کو گھسیٹ کر تہجد تک لے جایا کریں اور اللہ کے آگے رویا کریں اور اس بات کا اقرار کیا کریں کہ یا اللہ تیری رضا میری خواہش سے بہت بہتر ہے، تو اس لیے یا اللہ جو تیری رضا وہی میری رضا۔ اگر آپ کا دل نہ بھی چاہے نا کہ شاید اللہ مجھے پھر اپنی رضا کے مطابق کچھ اور دے دے اور جو میں چاہتی ہوں یا میں چاہتا ہوں وہ مجھے نہ ملے، لیکن پھر بھی آپ یہ کہہ کر دیکھیں کہ یا اللہ تیری رضا میں ہی میں راضی ہوں، تو پھر یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کی رضا کو بہترین بنا کر آپ کی جھولی میں ڈال دیتا ہے، یا تو اسی کو ڈال دیتا ہے جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ مانگ رہے ہوتے ہیں، یا پھر اس سے کئی گنا بہتر آپ کے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی عزت آپ کے نصیب میں لکھ دی جاتی ہے، ابدی سکون آپ کے نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے، اور پھر آپ کی زندگی میں سکون، خوشیاں اور کامیابیاں ہی کامیابیاں ہوتی ہیں۔ اشرح صدري